ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آواز صحیح کرو سر، آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم علوہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حویلیاں کرباٹ کی سرزمین پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان سنی کنونشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جامعہ صراط مستقیم کرباٹ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر اور 19 فروری کو مینار پاکستان پر انشاءاللہ منعقد ہونے والی آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مفتی محمد سجاد جلالی صاحب، مولانا قاری محمد مبشر یاسین جلالی صاحب، علامہ محمد عبدالغفار گجر صاحب، مولانا قاری محمد جمیل ساجد صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ تحریک صراط مستقیم ضلع
لاہور کے امیر علامہ محمد صدیق مصفی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے امیر علامہ محمد فیاض بٹو جلالی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کی شرکت کو اور منتظمین کے انتظام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے اور مسلک اہل سنت و جماعت کی صداقت کا امین بنایا ہے. اسلام کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا یہ ایک انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آواز ٹھیک کرو سائیں، بالکل نہیں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے. اس دین کا غلبہ یہ ہمارا مقصد ہے، اور دوسری طرف سے اسلام کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں ان کا ایجنڈا اس غلبے کو روکنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس سے خوش نہ ہوں، کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن تم نے کافروں کی خوشی اور ان کی یعنی ناراضگی کو نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے تم نے کیا مشن اپنانے کا حلف اٹھایا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے. جب ہندوؤں، سکھوں اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان کی بات ہو تو وہ اسلام سے ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے. تو یہ دونوں پہچانیں بڑی ضروری ہیں. اس بنیاد پر یہ دونوں پہچانیں ہمارے لیے لازمی ہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ غلبہ اسلام گھر بیٹھے ہو جائے تو اللہ تو قادر ہے، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا. لیکن اس نے یہ خبر دی کہ جب تم اسلام کو غالب کرنے لگو گے تو جتنے بھی اسلام مخالف لوگ ہیں وہ تمہاری مخالفت کریں گے، اور ان کی مخالفت کو تم نے پیش نظر نہیں رکھنا، بلکہ اپنے مشن کو تم نے سامنے رکھنا. 14 صدیوں کا زمانہ گزر گیا ہے،
اسلام کو دبانے کے لیے معاذ اللہ بڑی بڑی قوتیں آئیں، لیکن وہ خود دب گئیں اور اسلام اللہ کے فضل سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جن حالات میں ہم موجود ہیں، اسلام پر پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی نا امیدی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے سارے نبیوں میں سے سب سے بڑھ کے عروج عطا فرمایا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو اس سے آپ کی امت کو یہ سبق ملا ہے کہ ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی راہیں صرف زمین میں ہی نہیں آسمان میں بھی کھول دی گئی تھیں، تو جن کے رستے آسمانوں تک کھولے گئے اور جن کی راہوں کو کوئی بند نہ کر سکا، تو یقیناً ان کے غلاموں کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، بشرطے کہ وہ اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی طلحہ اسدی کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جہاد کر رہے تھے، تو اس کے ساتھی مسلسل مارے جا رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلسل فتح حاصل کر رہے تھے، تو اس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اتنا جذبہ ہے، پھر بھی ان میں پاور موجود ہے، اور میں زندہ ہوں، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اور میں تمہارے اندر ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں۔ ان کے نبی تو قبر میں چلے گئے ہیں، پھر بھی ان کے اندر جذبہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس جھوٹے نبی کے جھوٹے پیروکاروں نے ایک سچی بات کہی۔ ان میں سے ایک نے کہا ہمارا اور ان کا یہ فرق یہ ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا پیار ہے، اس کے نتیجے میں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ شہادت میں میری باری پہلے آئے، میرے بھائی کی باری بعد میں آئے۔ ان کا یہ جذبہ ہے، اور ہم جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں میں بچ جاؤں، میرے بھائی کی باری پہلے آئے۔ تو اس بنیاد پر جو ان کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان دینے کا جذبہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتی، اور وہ مسلسل ہم پہ فتح پاتے جا رہے ہیں۔ آج 14 صدیوں کا زمانہ گزرنے کے باوجود اللہ کے فضل سے اہل حق میں یہ جذبہ موجود ہے، اور تو اور رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی غازی ممتاز حسین قادری یہ بتا رہا تھا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ قوت انسان کی ساری صحت ایمان اور صحت عقیدہ کی بنیاد پر ہے، اور جس وقت انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی ساری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر عقیدے کے اندر کمزوری آ جائے یا خرابی آ جائے تو پھر ساری زندگی برباد چلی جاتی ہے۔
मुस्तदरक लिल हाकिम में ऐसे शख्स का जिक्र है कि जो जिंदगी भर काबे के सामने बैठा रहा और काबे के सामने उसने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, 2-4 महीने नहीं रहा, सारी जिंदगी उसने वहां बसर की। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लकिया वहुआ लकी अल्लाह वहुआ मुबगिद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल अन्नार। अगर सारी जिंदगी वो वहां बैठा रहे लेकिन उसके अकीदे में छोटी सी गलती हो तो वो जन्नत नहीं जा सकता, दोजख जाएगा। यहां उसकी गलती क्या बयान की? फरमाया वह मुबगिद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे उसने कलमा पढ़ा, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, लेकिन चूंकि वो आले रसूल अलैहि सलाम से बुग़्ज़ रखता था तो उसका कलमा मोतबर न हुआ, उसकी नमाजें उसे बचा न सकी और वो जहन्नम में दाखिल हुआ। अब हम तो इतनी दूर बैठे हैं काबे से, उसने सारी जिंदगी काबे के सामने बसर की, मगर फिर भी जहन्नमी क्यों बना? कि अकीदे का फतूर था। और दूसरी तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसी मुस्तदरक में मौजूद है। आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, कि रब्बे जुल जलाल ने अपने लिए मुझे चुना और मुझे अपना अजल से ही हबीब बनाया। और फिर फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो अजीम है ही, आपके असहाब भी इतने अजीम हैं कि आपके सहाबा का चुनाव अगर खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो फिर भी किसी उम्मती के लिए जायज नहीं था कि वो किसी एक सहाबी को भी नापसंद करता, क्योंकि जब सरकार चुने और पसंद करे, ये कैसे नापसंद कर सकता है? और यहां तो बात इससे आगे की है। हमारे आका फरमाते हैं, मैंने नहीं चुने, मेरे सारे सहाबा मेरे अल्लाह ने चुने। अब जितना कामिल किसी का इल्म हो उतना कामिल उसका इंतखाब होता है। इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सहाबा के लिहाज से किसी की अकीदे में अगर कमी आए, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। फरमाया सहाबा में से अगर किसी एक सहाबी के खिलाफ भी किसी ने तनकीद की और उनको गाली दी, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारे इंसानों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फुं वला अदल। ऐसा शख्स जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होगा, उसके नामा आमाल में कोई फर्ज नहीं होगा, कोई नफल नहीं होगा। जिंदगी भर अगरचे वो फराइज पढ़ता रहा, इबादत करता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, मगर उस दिन उसका नामा आमाल बिल्कुल खाली होगा और पूछा जाएगा तेरे फर्ज कहां हैं, तेरे नफल कहां हैं, यानी तूने क्यों नहीं अदा किए? वो इकरार करेगा कि मैंने फराइज पढ़े, मैंने सब कुछ किया। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये जवाब मिलेगा कि जो असहाबे रसूल अलैहि सलाम में से किसी एक पर भी तनकीद करे, उसका ना फर्ज कबूल होता है ना कोई नफल कबूल होता। अब देखिए, पहले तो इबादत करना मुश्किल बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक अकीदे की जो खामी है उसकी वजह से 1-2 घंटे बर्बाद नहीं होते, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस बुनियाद पर आज जिंदा रहते हुए हम पे लाजिम है कि हम पहले नंबर पे तो अपना अकीदा वो रखें जो कि दुरुस्त अकीदा है, और फिर उसके बाद रोजाना अपना सर्वे करते रहें, जायजा लेते रहें कि कहीं उस अकीदे में कोई बिगाड़ तो नहीं आया। अब
अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, अकीदा खत्म नबूवत है, फरिश्तों पर ईमान और किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, ये तकदीर पर ईमान, इन सारे अकायद के होते हुए अगर अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान वाला जो अकीदा है उसमें बिगाड़ आया तो फिर भी बंदा जहन्नमी गया। उनके लिहाज से अगर दिल में बुग़्ज़ है, और ऐसे ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिहाज से अगर दिल में बुग़्ज़ है फिर भी जहन्नमी हुआ, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। और कामयाब वही हुआ जिसको रब्बे जुल जलाल ने हर अकीदे की दुरुस्तगी अता फरमा रखी है। जिंदगी के अंदर साल किसी का मारा जाए, एक साल लड़का फेल हो जाए तो कितना अफसोस है। कई बंदे खुदकुशियां कर लेते हैं कि साल मेरा मारा गया। अरे जब पूरी उम्र जाया हो जाएगी, उस दिन अगर पता चला कि ये तो फुला फुला गलती की वजह से उम्र जाया हो गई, और फिर बंदा